اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہم 16ویں سحری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 17ویں روزے کی طرف بڑھیں گے۔ ابھی پروگرام کے آغاز پر آپ نے اور ہم نے امجد صابری صاحب کا ایک پڑھا ہوا کلام سنا اور دیکھا، جس میں میری آواز بھی شامل ہے، اور ملا کر ہم نے اس کو ٹریبیوٹ کیا ہے امجد صابری صاحب کو، جو کہ شہید کر دیے گئے تھے کم و بیش انہی ایام میں، پچھلی رمضان مبارک میں۔ تو یہ جو 2-3 دن ہیں، اس میں ہم ذکر کریں گے اپنے بھائی امجد کا، اور اس نے جو کمال کام کیا ہے اور جو کلام پڑھے خوبصورت، اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ آج بھی آپ کے سامنے کیف و سرور سے مزین ایک روحانی ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آج کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ میں جب کہیں بیٹھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں صحیح ہوں، آپ جب کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں صحیح ہوں۔ ہمیں کوئی کتنا ہی سمجھائے، جب ہم ضد پر آ جاتے ہیں تو ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک المیہ ہے، ہمارا اپنا بھی ایک المیہ ہے۔ یہ ہماری عادت میں شامل ہو چکا ہے کہ ہم کسی طور پر کسی دلیل کو اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب ہم جذبات میں ہوں اور ہم ضد پر ہوں۔ ایک ایسا کام جس کے بارے میں معاشرہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، جس کے بارے میں تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کے بارے میں دلائل کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب ہم ضد پہ آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے میں چاہتا ہوں۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس ضد میں کہ میں صحیح ہوں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی عادت بنا لیتے ہیں کہ وہ ضد کریں، اس پہ اسٹینڈ لے لیں۔ جیسے ہمارے گھر میں شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے اور سارے رشتہ دار بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں کام، فلاں تقریب کس طرح ہونی چاہیے، اب کھانے میں کیا ہونا چاہیے۔ بہن کہتی ہے کہ یہ ڈشیں ہونی چاہیے، بھائی کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، امی کہتی ہے یہ ہونا چاہیے، ابو کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، اور پھر کہیں نیچے اوپر کوئی چیز کرا کے ایک معاملے، ایک مینیو پہ ہم متفق ہو جاتے ہیں۔ شادی کا ہال کون سا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ ہال بہتر ہے، یہ لان بہتر ہے، اس طرح سے مشاورت ہوتی ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں بھی بعض لوگ ضد کر جاتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوا میں شادی میں نہیں آؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی سی بات، پھر کہتے ہیں اچھا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو کوئی دلیل نہیں، بس میں نے کہہ دیا اگر میری بات نہیں مانی تو نہ میری بچیاں آئیں گی، نہ میرا داماد آئے گا، نہ میں آؤں گا۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پولیٹیشینز بھی بعض اوقات ضد پہ آ جاتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، ساری عدالتیں دلائل دے رہی ہوں، سارے ادارے دلائل دے رہے ہوں، میں نہیں مانوں گا۔ اسی طرح حکومتیں بھی کرتی ہیں، اسی طرح سے ہماری مساجد میں کمیٹیاں بھی کرتی ہیں، اسی طرح سے ہماری تنظیموں کی آرگنائزیشنز کے عہدیدار بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک اپارٹمنٹ میں، ایک محلے میں رہنے والی بہنیں بھی کرتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک بلڈنگ کی یونین بھی کرتی ہے، ایک محلے کی یونین بھی کرتی ہے، ایک میلاد کمیٹی بھی کرتی ہے۔ یہاں تک کہ تاجر حضرات جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس طرح کے ضدی ہو جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنے بضد کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو میں نے سوچا ہے وہی صحیح ہے، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو فیصلہ میرا ہے وہی صحیح ہے۔ یہاں تک کہ لوگ شرعی معاملات میں بھی ضد کرتے ہیں۔ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھا کریں، وہ کہتے ہیں تراویح کہاں لکھا ہے کہ ضروری ہے، ان کو دکھا دیا، کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ جب ماننے پہ بات، آپ کس کی مانتے ہیں؟ میں فلاں کی مانتا، اس سے بات کرا دی، اپنے پیر صاحب سے بات کر لو، اپنے جس عالم سے آپ محبت کرتے ہو اس سے بات کر لو، اس سے بات کروا دی، کون سی کتاب کو مانتے ہو؟ آخر میں ساری باتیں سننے کے بعد کہا نہیں میں تو پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ بالکل اسی طرح سے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے والا تھا اور اس نے اپنے 2-3 دوستوں سے کہا کہ میں اپنی بیگم کو طلاق دینے والا ہوں۔ سارے دوستوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ آج ہم اس کو رات کو کھانے پہ بلائیں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بیوی تمہیں دی ہے تو تم اسے طلاق نہ دو۔ جو دوست تھے اس میں ایک عالم تھا، ایک انجینئر یا ڈاکٹر تھا، پڑھا لکھا تھا، ایک اس کا بچپن کا دوست تھا، اور ایک ایسا بندہ تھا کہ جو بات چیت کرنے میں ماسٹر تھا۔ چاروں شعبوں کے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور اس کو رات کو 10 بجے سے سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں
हमारी बीवियां भी लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत साथ साथ रहना चाहिए। ये नीचे ऊपर मामलात होते रहते, तुम अपनी बीवी को तलाक ना दो। आलिम दीन ने बताया कि तलाक देने का तुम्हें हक़ तो ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसा हलाल काम है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मफ़हूम भी है, और दीगर जो रिवायात हैं उससे भी साबित है कि रब ताला इस मामले पर बहुत एहतियात का हुक्म देता है। फिर जो निगोशिएशन और बातचीत में मास्टर था, उसने भी अपने तरीके से अकली दलाइल दी और कहा अपनी बीवी को तलाक मत दो। इस तरह से सारे दोस्तों ने उसको फजर की अजान से कुछ देर पहले तक ये समझाते रहे कि तुमने अपनी बीवी को तलाक नहीं देनी। फिर उसे कहा अब तुम्हारा क्या फैसला है? उसने कहा आपका भी शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने समझाया, आप मेरे बचपन के दोस्त हैं, आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी दलीलें दी। और डॉक्टर और इंजीनियर से भी कहा आपने भी बहुत अच्छी अकली दलाइल दिए। बातचीत में मास्टर जो बंदा था उसको कहा तुमने भी बहुत अच्छी दलाइल दिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा जहन बनाया, लेकिन तलाक तो मैं फिर भी दूंगा। अब मामला ये है कि इतना सब कुछ समझने के बाद भी और अपने आप में ये राजी था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो गलत है, और मुझे जिन जिन लोगों ने समझाया वो सही बात कह रहे थे, लेकिन बात वही है कि अगर मैं ये फैसला कर लूँ कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, मैं ये ज़िद कर लूँ कि मेरे अलावा किसी और में अकल ही नहीं है, मैं ये फैसला कर लूँ कि मैं अक्ल कुल हूँ, तो ऐसे शख्स को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। और हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे अहम अहम ओहदों पर भी वो लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े काफिलों के अमीर भी वो लोग बन जाते हैं जो बेसिकली आदतन ज़िद्दी होते हैं, और इस बात पर वो अटल होते हैं कि जो मैं फ़ैसला करता हूँ वो वही ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस आदत को हमें छोड़ना है, इस आदत से हमें बचना है, हमें अपनी आदत में सोच में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, नरमी रखनी है, दूसरों की बात सुननी है, सच बात को एक्सेप्ट करना है, हौसला रखना है, गुफ्तगू करनी है, बातचीत के ज़रिए मामलात का हल निकालना है, किसी बात पर सख्ती से जमना नहीं है, खिड़की खुली रखनी है ताकि हवा आती रहे, और कोई ऐसा फ़ैसला हतमी करने से पहले 100 बार सोचना है कि जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता न रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी तबीयतों में नरमी और लोगों से मशावरत करने वाला जो है वो हमें शख्स बनाए, हमें हमारी बहनों को भी ये तौफीक दे, हमारे भाइयों को भी ये तौफीक दे, मुझे भी दे, हम सबको दे कि हम माशरे में एक दूसरे से मशावरत के साथ चलें, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के दलाइल को सुने, कोई तनकीद करता है तो उसे भी मस्बत लें, अपनी सोच को नेगेटिव और मनफी ना बनाएं, बल्कि समझें कि कोई अगर मुझसे बात कर रहा है तो बदगुमानी के बजाय ये सोचे कि वो मेरे लिए बेहतर ही सोच रहा होगा। चलते हैं ब्रेक की जानिब, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बताता चलूँ आज भी कलाम इश्क है, और कलाम इश्क के बाद सवाल हमारा, जवाब आपका है, इसके बाद आलिम टाइम है, फिर बरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र में नात शरीफ सुनेंगे, इसके बाद वाक़यात कुरान के है, और फिर यहीं बैठ के हम सहरी करेंगे अपने भाई बहनों के साथ, और इसके बाद आगे चल के रूहानी गुलदस्ता में रोज़ाना आपको एक वजीफ़ा बताया जाता है, वो वजीफ़ा बताया जाएगा, और फिर नेमतों की बहार में आपके लिए इनामात हैं, उम्रे के टिकट्स हैं, अज़ान फ़जर यहाँ से लाइव दी जाएगी, और इनामात का सेगमेंट हमेशा हमारा अज़ान फ़जर के बाद होता है। तो चलते हैं कलाम इश्क की जानिब, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।